یہ کب ہونا چاہیے، سوائے نون لیگ کے آلموسٹ ساری پارٹیز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ چوتھی دفعہ کیا، وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 14 اکتوبر کو لگا تھا سورج گرہن اور 29 اکتوبر کو لگا تھا چاند گرہن۔ گرہنوں کے درمیان میں کوئی بھی ایونٹ ہو، ایون حج بھی آ جائے، حاجیوں کو نقصان پہنچتا۔ اور 21 اکتوبر کو یہ پاکستان آگے اپنی ری لانچنگ کرنے کے لیے، اور اتنے خراب ٹائم پہ کہ وہ اس جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے، چونکہ ان کی ایک پارٹی کی ساکھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، مختلف شہروں سے لوگ گئے ان کے، لیکن لانچنگ انہوں نے اس ٹائم پہ کر دی جو خاتمے کا، خراب ہونے کا اور ختم ہونے کا ٹائم تھا۔ کیا نون لیگ پنجاب میں اپنی حکومت بنا پائے گی؟ پنجاب میں نون لیگ اپنی حکومت بالکل بناتی ہوئی کچھ حد تک نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے وہ تحریک انصاف ہے، کہ اگر الیکشن 8 فروری کو فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو پھر تو نون لیگ کی حکومت بننا بہت مشکل ہے پنجاب میں، لیکن اگر یہ فری اینڈ فیئر کا جملہ آپ نکال دیں تو پھر نون لیگ کو آپ دیکھیں انجوائے کریں گے 5 سال۔ شہباز شریف کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی پریڈکشن کو اس انداز میں لوں گا کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا مشکل ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کے لیے تمام وہ رستے بند ہو جاتے ہیں جو ان کو وزیر اعظم کے دوڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر تو مشکل ہے، اگر نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں وزیر اعظم۔ کیا پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ حمزہ کے ہاتھ میں ہوگی یا مریم فرنٹ فٹ پر آئیں گی؟ مریم صاحبہ جو ہیں ان کا دماغ ایک وقت میں 2 جگہوں پہ چل رہا ہوتا ہے، کہ جیسے اگر آپ سے گفتگو کر رہی ہیں پیچھے کچھ اور بھی سوچ رہے، کہ ان کا برین بہت زیادہ شارپ ہے، ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، کہ اگر وہ سیاست میں نہ ہوتی یا تو بینکر ہوتی یا کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتی یا کمیونیکیشن کے کسی شعبے سے منسلک ہوتی، چونکہ اب ان کا شعبہ ہی ان کو وراثت میں سیاست ملی تو وہ اسی لیے اس کے اندر ہیں۔ اور لیکن مون ان کے ذائچے میں اتنا زیادہ خراب ہے کہ جو ایک سیاستدان کو ضرورت کیا ہوتی ہے، عوام کی چاہت کی، عوام میں پاپولیرٹی کی، وہ مریم کے ذائچے میں ویک ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری میں سے کون پہلے وزیر اعظم بنتا نظر آتا ہے؟ بلاول کا ذائچہ زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بلاول بائی برتھ ہی از اے اسکارپیو، اور اسکارپیو والے لوگوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا ابہام یہ ہے کہ یہ لوگ نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ خطرناک نہیں ہوتے، یہ لوگ تخلیقی ہوتے ہیں، یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، یہ لوگ گھنے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے کام کو خاموشی سے انجام دینا جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری میں سے پارٹی چیئرمین کے لیے کون زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے؟ سب سے بہتر کینڈیڈیٹ بلاول ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہیں، ان کا ذہن بہت اچھا ہے، چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن بلاول بھی انہی کا ایک خون ہے، اور بلاول ان سے 2 ہاتھ 2 قدم آگے ہے، تو بلاول جو ہے وہ اپنی پارٹی کی قیادت بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ کیا آصفہ بھٹو اس الیکشن میں سیاسی کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں؟ ان کا ذائچہ اپنے بھائی بلاول سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، کہ اگر وہ سیاست میں آتی ہیں وہ بہت اچھی کیمپین چلا سکتی ہیں۔ ان کا ذائچہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، ان کا جوپیٹر اسٹرانگ ہے، ان کا سیٹرن اسٹرانگ ہے، ان کا مرکری اسٹرانگ ہے، تو اگر وہ سیاست میں آتی ہیں تو پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھونک سکتی ہیں۔ وہ کمی جو بلاول کی والدہ کی لوگ محسوس کرتے ہیں اس کمی کو پورا کر سکتی ہیں۔ کیا 2024 میں بلاول بھٹو کی شادی ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ تو 2024 کے اندر بلاول کی شادی متوقع نہیں ہے، میں بھی اگر ہوتی بھی ہے، مان بھی جاتا ہے لڑکا، تو اکتوبر نومبر کے بعد جا کے، اس سے پہلے نہیں نظر آ رہی۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی قسمت میں وزیر اعظم بننا لکھا ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم تک تو پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک اچھے ایڈوائزر، ایک اچھے مشیر لوگوں کے اندر اس وقت آج کل، اگر مولانا فضل الرحمان اس پوری سیاسی نظام کو اکٹھا کرنا چاہیں تو یہ واحد بندہ جو اکٹھا کر سکتا ہے۔ مونس سلائی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں؟ مونس سلائی کا جو اپنا ذاتی ذائچہ نا وہ انتہائی کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے موسٹلی اپنے جو بھی یہ کام کرواتے ہیں، بائی برتھ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین اکارڈنگ ٹو اسٹارز، کہ یہ سیاستدان نہیں ہے،
ان کو کچھ اور ان کو بزنس کرنا چاہیے، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. پرویز لائی صاحب کی مشکلات کب ختم ہوں گی اور کیا آئندہ یہ کسی اہم عہدے پر آپ کو نظر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ اسی سال دسمبر سے زیادہ بہتری، اور اگلے الیکشن کے اندر کسی اہم عہدے کے اوپر بالکل یہ ہوں گے اگر ان کی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے اور اسی میں رہتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی اچھے عہدے پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ واپس جانے کی کوشش کریں گے پھر چانسز نہیں. کیا چوہی شجاعت حسین اور پرویز لائی صاحب کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی یا برقرار رہیں گی؟ اس میں ایسا ہے کہ دونوں فیملیز کی جو آپس میں دوریاں چل رہی ہیں، ذائچے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دوریاں نہیں ہیں. یہ ظاہراً ہے کہ ذائچہ نہیں بتاتا کہ ان میں کوئی دوریاں ہیں. تو جب ایک ذائچہ ایک چیز نہیں بتا رہا کہ دوریاں ہیں، یہ صرف ایک چونکہ سیاست یا سیاسی انداز میں ہو سکتی ہیں، ویسے ان کی دوریاں نہیں ہیں اور آگے چل کے بالکل ختم ہوں گی. شیخ رشید 2024 میں سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے یا سیاست میں اسی طرح چمکتے دمکتے رہیں گے؟ تو جب تک شیخ صاحب حیات ہیں آپ یہ بھول جائیں کہ وہ سیاست سے دور ہوں گے. ان کے شادی کے بھی امکانات ہیں؟ شادی کے ان کے اور بلاول کے دونوں کے نہیں ہیں 2024 میں. کیا الیکشن کے بعد جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب ان کو کوئی بڑے عہدے ملتے دکھائی دیتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب اگر اہل ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں وہ اپنا کنٹیسٹ کرتے ہیں اس کو، تو ان کو میں بھی شاید وہ پاپولیرٹی نہ، ان کی جو پارٹی ہے نا علیم خان صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی اور یہ پرویز خٹک صاحب کی، یہ پارٹی کی بنیاد بھی انہوں نے گرہن کے دنوں میں رکھی ہے کہ اس دن بھی گرہن لگا ہوا تھا، کمر در اکرب تھا، تو انہوں نے پارٹی کی بنیاد ہی اتنے خراب ٹائم پہ رکھی ہے. تو اس الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کہیں ڈسپوز آف نہ ہو جائے، ختم ہی نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ لوگ کسی بڑے عہدے پہ اپنی پارٹی کی بنیاد پہ چلے جائیں. ان کی پارٹی کا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے. ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے یہاں تک پہنچے اور ان کا مستقبل کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب جو بھی نگران ہمارے چل رہے ہیں، انہوں نے اوتھ اتنے اچھے اور مضبوط ٹائم پہ اٹھایا ہوا ہے. جس وقت یہ اوتھ لے رہے تھے اس وقت ایک پریڈکشن میں نے دی تھی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے 8 سال بھی نہیں یہ جا رہے. اتنے اسٹرانگ ٹائم پہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک ایسے سیٹ اپ کے لیے آئے ہیں جو جب تک مکمل نہیں ہوگا یہ تب تک اگلی منزل کو نہیں جائیں گے. تو ان کا ٹائم اچھا ہے. یہ جب تک ایز اے وزیر اعظم بیٹھے ہیں یہ بڑے اسٹرانگ وزیر اعظم رہیں گے اچھے ٹائم پہ، کہ ان کا ٹائم اپنے ٹینور سے بھی زیادہ ہوا اور الیکشن جو ہے جو اگر آن ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی آگے جو بھی خدمات ہے جہاں سے آئیں گے وہاں پہ، چونکہ ان کا ذائچہ انفرادی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، ان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ ان کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اس الیکشن کے بعد بھی آپ کو سیاست میں ان کی انٹری کوئی نظر آتی ہے دوبارہ؟ محسن نقوی صاحب کی سیاست میں بالکل انٹری ہو چکی ہے.